حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل یہ کافی ہے اس کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی 2 بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، بہرحال امام حسن کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابو جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ میں نے نانا جان سے عرض کی کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے تماچا لگائے گئے، میرے پیروں سے تلے مسلے کھینچے گئے، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعد ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن نے مشکزہ لانے کو کہا، اور مشکزے سے جب پانی پیا تو مشکزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کے ہاتھوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہتے تو وہ ٹکڑے ہو کر نیچے گرتے۔ سوچیے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلایا تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسن بلیودی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی بلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی وضاح موقفی پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا، حال دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید صابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو ہمتی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا جس تکلیف میں ساری خوشیاں لوگوں کی چھین جاتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل تھے، ایک ہی ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تھی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر باندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کو کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی، کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کے آنتوں کے ٹکڑے خے کی صورت میں باہر نکل رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہا تو بنوا میاں کے واغالی، جسے دنیا مروا کہتی ہو، بدترین آدمی جس پر میری آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر چلایا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروا کو یزید کو اتنا برا نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ مرے ہوئے انسان کو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروا ایک ایسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں، جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروا نے حسن کے لاش پر تیر چلایا تو تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک کفن اور دیا جائے۔ یہ بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصول کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروا اڑے آئے تو مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔